سورة الفتح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك بے شک ہم نے آپ کو فتح دی فتحا مبینا کھلی فتح لیغفر لك اللہ تاکہ بخش دے اللہ تعالی آپ کے لیے ما تقدم من ذنبک جو پہلے ہو چکی آپ کی لغزشیں وما تأخر اور جو بعد میں ہوں گی وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر وَيَهْدِيَكَ اور چلاتا رہے آپ کو صِرَاطًا مستقیما سیدھے راستے پر وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ اور تاکہ مدد کرے اللہ تعالی آپ کی نصرا عزیزا زبردست مدد انا فتحنا لك فتحا مبینا فرمایا کہ اے میرا نبی ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی۔ یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ واقعہ اس کا تفصیلی گزر چکا ہے کہ صلح حدیبیہ ہوا اور اس کی شرائط کیا تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت کیا تھی اور صلح حدیبیہ سے ملنے والے ہمیں سبق کیا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے اس صلح حدیبیہ میں سبق کیا ملتا ہے ہمیں اس کی بھی تفصیل گزشتہ سبق میں گزر چکی۔ تو بہرحال یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ اگرچہ بظاہر جو صلح ہوا اس کی شرائط ایسی نظر نہیں آ رہی تھی کہ جسے فتح مبین کہا جائے، کھلی فتح کہا جائے، لیکن یہ فتح مکہ کی تمہید تھی۔ آخر کار اسی کے نتیجے میں مکہ فتح ہوا۔ تو ان 3 آیات مبارکہ میں اس صلح کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 انعامات اللہ نے فرمائے، ان 3 آیات میں انہی 5 انعامات کا ذکر ہے۔ پہلا انعام ذکر کیا فتح مبینہ کہ صلح حدیبیہ کے روپ میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو کھلی فتح عطا فرمائی، اور دوسری چیز بیان فرمائی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا انعام ہے اس صلح کی وجہ سے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرا نبی میں اللہ نے آپ کی ساری لغزشوں کو معاف کر دیا جو اس صلح سے پہلے تھیں یا بعد میں ہوں گی۔ اور یاد رکھیں کہ نبی ہر گناہ سے، صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے نبی پاک ہوتے ہیں۔ جو چھوٹی موٹی لغزش یا کوتاہی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا میرا نبی اس پر بھی آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہونی۔ جیسے کہ لغزش کا ایک واقعہ سورہ عبس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ میں مکہ کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نابینا ہیں آنکھوں سے،
جن کا نام ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تشریف لاتے ہیں۔ انہیں تو معلوم نہیں ہے کہ آگے بیت اللہ میں نبی پاک کے سامنے کون بیٹھا ہے، اور یہ آئے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی دین کی تعلیم دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک سے عبداللہ ابن ام مکتوم کو کچھ نہیں فرمایا، کہا کچھ بھی نہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اس آنے کی وجہ سے تیوری چڑھائی، ماتھے پہ بل آ گئے کہ یہ عبداللہ ابن ام مکتوم میرا صحابی ہر وقت میرے پاس ہوتا ہے، اس کو کم از کم اس وقت نہیں آنا چاہیے تھا، یہ مکے کے سردار پھر کب آئیں گے، اس لیے اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا۔ آقا علیہ السلام بولے کچھ بھی نہیں، بس ماتھے کی تیوری چڑھ گئی۔ اللہ نے قرآن میں سخت تنبیہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرا نبی تو نے منہ موڑا اور تیوری چڑھائی، ان جاءہ الاعمی کہ تیرے پاس ایک نبینا آدمی آئے، اور ان کے بارے میں بہرحال آگے تک لمبی تفصیل ہے۔ ابتدائی کچھ آیات حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں نازل ہوئیں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لفظش آپ کہہ سکتے ہیں۔ اللہ نے بڑی سخت تنبیہ فرمائی کہ نبی ان کو چھوڑ، وہ تو ایمان والے ہیں ہی نہیں، جو تیرے صحابی ہیں اصل میں ان لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کی تڑپ ہے، لعلہ یزکا، آپ اسے نصیحت کرتے تو یہ نصیحت قبول کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھلے کہاں نصیحت قبول کریں گے۔ تو اس لفظ یہ چھوٹی موٹی لفظ یہ گناہ نہیں، لیکن فرمایا یہ کوتاہی تھی، تیوری کیوں چڑھائی میرا پیغمبر تو نے اس کی وجہ سے؟ اللہ نے فرمایا جو بھی اس صلح سے پہلے کوتاہی ہوئی، لفظشیں ہوئیں، اے میرا نبی میں نے معاف کر دیا، جو بعد میں ہوں گی میں نے آپ پر وہ بھی معاف کر دیا۔ اس صلح کی وجہ سے یہ دوسرا انعام اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور تیسرا جو ہے وہ یتم نعمتہ علیک، تیسرا انعام یہ ہوا کہ فتح مبین، کھلی فتح ہوگی، اللہ کی نعمتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو جائیں گی اس فتح کے ذریعے، اور اس فتح سے مراد مکہ فتح ہے۔ نعمتیں دو قسم کی ہیں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی، ایک علمی ہے اور دوسری عملی۔ علمی نعمت اور عملی نعمت، علمی نعمت تو تب مکمل ہو گئی جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ علم والی نعمت، شریعت والی نعمت اللہ نے اس آیت کے ذریعے آقا پر مکمل فرما دی، یہ علمی نعمت مکمل ہو گئی۔ اور عملی نعمتیں فتح مکہ کے ذریعے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل فرما دی، اور اسی کو فرمایا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، تاکہ پوری کرے اللہ اپنی نعمت کو آپ پر۔ اور چوتھا انعام اللہ نے اس صلح کے ذریعے یہ کیا، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، جب مکہ فتح ہوگا اے میرا نبی آپ کے لیے سیدھے راستے پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ابھی آپ میرا نبی مکے میں داخل ہوتے ہیں تو سیدھے راستے کو چھوڑ کر آپ کو دشوار گزار راستے اختیار کرنے پڑتے ہیں، چونکہ مشرک آپ کو مکہ میں نہیں چھوڑتے، اور اس وقت بادشاہی مکہ پہ مشرکین کی تھی، اس لیے میرا نبی اس صلح کے ذریعے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کا مکہ میں داخل ہونے کا راستہ بھی سیدھا ہو جائے گا۔ اور پانچواں انعام ذکر فرمایا اس صلح کی وجہ سے، وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد فرمائیں گے۔ فتح مکہ جب ہوا تو فتح مکہ کے ذریعے اللہ پاک نے آپ کی زبردست مدد فرمائی، اور جس کا ذکر بھی سورہ نصر میں بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب مکہ فتح ہوگا تو میرا نبی آپ کے دین کا بول بالا ہو جائے گا، آپ
آپ کو میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اس صلح کی وجہ سے ان 3 آیات میں اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 5 انعامات ذکر کیے، جو 5 انعامات اللہ نے کیے، ان کا ذکر اللہ نے فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ دوسرا انعام ذکر کیا تاکہ اللہ کریم بخش دیں آپ سے جو پہلے لغزشیں ہو چکی یا جو بعد میں ہوں گی۔ اور تیسرا انعام ذکر کیا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ پوری کرے اپنی نعمت کو آپ پر، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور چلاتا رہے آپ کو سیدھے راستے پر، وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور تاکہ مدد کرے اللہ کریم آپ کی نصرًا عزیزًا، زبردست مدد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔